کہ وہ راکٹ فورس کا اصل کیا کام ہوگا. اس نے پھر برہموس میزائل کا استعمال شروع کر دیا، اور برہموس ایک اچھا بہت افیکٹو میزائل ہے. اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید وہ میزائل میں ہم سے آگے ہیں. 2009 میں ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو میں انڈیا میں تھا. اچھا، اس ٹائم آپ انڈیا میں تھے؟ جی میں انڈیا میں تھا. تو اس کے بعد مجھے انڈین ایئر چیف نے اپنے آفس میں میٹنگ کے لیے کہا. میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کیوں ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں اپنے بیسز پہ؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی جہاز ادھر سے ادھر نہیں ہلایا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پولیٹیکل لیڈرز کو کیا پتا جنگ کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں پی ایف کی سائیکی. اگر میں آپ پہ اٹیک کروں گا 8 جہازوں سے تو آپ 16 سے کریں گے، کیونکہ دونوں نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں، تو وار میں تو ہم جا نہیں سکتے. ابھینندن کو کیوں واپس کیا، کیا وجوہات تھی؟ آپ نے جب ان کے جہاز کو شوٹ ڈاؤن کر دیا، پائلٹ آپ کے پاس آ گیا، تو آپ کے پاس جو وکٹری آنی تھی وہ تو آ گئی. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسپیشلی انڈین میڈیا کا میں نام لوں گا، ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ کتنی زیادہ ڈیوسٹیشن لے کر آئیں گی. مطلب اور ہمارے میزائل جو ہیں ان کی الحمدللہ کافی رینج ہے. آپ اس کے بارے میں فکر نہ کیجیے. اسرائیل کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے میزائل سے کتنی رینج ہے. ٹرک جو ایروسپیس انڈسٹری ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. وہ نہ صرف کہ مسلم ورلڈ کی سب سے ایڈوانس ہے، بلکہ ورلڈ میں بھی اس کا کوئی بہت ہی مطلب ود ان آئی تھنک 10 میں وہ آ رہی ہوگی. تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ دو برادر ممالک مل کے جوائنٹ ریسرچ کریں نئے جہاز بنانے کے لیے. شاید 40-50 سال کے بعد یا ممکن ہے 30 سال کے بعد یہ ڈرونز کی وارفیئر رہ جائے. ایئر فورس از اے کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے جو کسی بھی دنیا کی اور فیلڈ سے مماثلت رکھتی نہیں ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز فورس ہے. مطلب پی ایف ان پرٹیکولر. ہمارے ایک پائلٹ تھے فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العاظم، انہوں نے 3 ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے لڑتے ہوئے ہمیشہ جہاز گرائے. تو آپ روز اپنے جہاز کو ٹیکسی کرنے لگتے ہیں تو وہ جو ایک ایئر مین آپ کو وہاں پہ لاسٹ سیلوٹ کرتا ہے تو اٹ کوڈ بی یور لاسٹ سیلوٹ. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے انفولڈ پاکستان، جو ایک پلیٹ فارم نیا آیا ہے اور اس پہ آپ متعدد ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے. ناظرین، آج ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ میں بڑے ہی پیارے گیسٹ اپنے جو ایئر مارشل رہ چکے ہیں، پاکستان فضائیہ میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے سرو کیا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایئر مارشل شاہد اختر علوی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ نے ایک بہت سے مواقعوں پہ پاکستان ایک لمبے عرصہ سرو کیا، جس میں آپ نے ایک سیریا میں ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، ایئر مارشل بھی رہ چکے ہیں. اور ایئر مارشل آپ اس ٹائم تھے جب ابھینندن والا بالاکوٹ والا واقعہ ہوا اور ابھینندن پاکستان میں چائے پلائی گئی. ان تمام واقعات پہ آج ہم آپ سے مختلف سوالات کریں گے. سب سے پہلے سر، بہت شکریہ آپ نے انفولڈ پاکستان کو ٹائم دیا. جو میں آپ سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ابھی یہ ریسنٹلی 2025 میں ایک پاکستان انڈیا کے درمیان میں وار ہوئی، اس کے اصل وجہ کیا تھی؟ کیا نریندر مودی کی کوئی جو سوچ ہے RSS کی وہ پیچھے تھا، یا کیا وجہ تھی جو انہوں نے پہلگام کو اس میں انوالو کر کر پاکستان پر اٹیک لانچ کر دیا تھا؟ دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان تنازعات کی ایک لمبی ہسٹری ہے. انفیکٹ جتنی بھی کالونیل پاورز ہوتی ہیں، اسپیشلی میں اس میں برٹن اور فرانس کا نام لوں گا، کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی جن ملکوں کو انہوں نے آزادی دی، جو ان کو مجبوراً دینی پڑی تھی، وہاں انہوں نے کوشش کی کوئی نہ کوئی تنازعات چھوڑ جائیں. اور بدقسمتی سے انڈیا پاکستان دونوں اس ٹریپ میں آ بھی گئے ان کے. اس کی وجہ سے ہماری جنگیں ہوئیں، آپ جانتے ہی ہیں یہ ساری ہسٹری. سو ایک وہ بیڈ فیلنگس تو ایک چلی آ رہی تھی. لیکن پھر انڈیا پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا سم ویئر اراؤنڈ 2007 and 8، بلکہ اس وقت میں انڈیا میں تھا ایز اے رٹاشی، اور ہم نے ایک کمپوزٹ ڈائلاگ سٹارٹ کیے. وہ کمپوزٹ ڈائلاگ ایک بڑا جامع مذاکرات کا منصوبہ تھا جس کے اندر سارے مسئلوں کو ڈسکس کرنا تھا انکلوڈنگ کشمیر. اور یہ بڑا اچھا سٹارٹ ہوا. کانگریس کی حکومت تھی اور یہ چلتا رہا. لیکن بہرحال اس کے بعد دونوں ملکوں کے اندر کچھ ایسے افسوسناک واقعات پیش آئے ٹیررزم ریلیٹڈ، اس سے تھوڑی سی بیڈ فیلنگز آئیں. پلس پھر
پرائم منسٹر مودی کی حکومت آ گئی. اب ان کے پیچھے RSS تھی. یہ انہیں کے ممبر تھے, پیچھے تو نہیں, ان کے ممبر رہا ہے نریندر مودی. جی, انہوں نے تو 7 سال کی عمر میں جوائن کی تھی, یہ تو ان کے اور اس کے بعد اپنے یوتھ میں انہوں نے پھر BJP کو جوائن کر لیا. لیکن یہ واجپئی سے بالکل ڈفرینٹ تھے. واجپئی صاحب ایک امن کا پیغام لے کر پاکستان آئے تھے. وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف لیڈر تھے. ان کے پیچھے ہسٹری گجرات کے میسیکر کی تھی, جس میں آپ جانتے ہیں 2-2.5 ہزار مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. تو یہ اس ہسٹری کے ساتھ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے, اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ جو اقلیتوں کے ساتھ دشمنی, میں اس لیے اقلیتوں کا نام لیتا ہوں کہ یہ صرف انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی, انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بھی وہی کیا, سکھوں کے ساتھ, دلت کے ساتھ وہی سلوک ہوا, اور سکھوں کے ساتھ بھی وہی ہوا. سو جب یہ آ گئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر بدقسمتی سے انڈین آرمڈ فورسز جو تھیں ان کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, جو پہلے شاید نہیں تھیں, اور وہ بھی انڈر پریشر آ گئے. اور بہت ساری خبریں ہیں کہ بہت سارے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ اب RSS کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے, شاید پروموشن کے لیے ان کو لگ رہا ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اسی تناظر میں جب 2019 کا بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تو میں اس وقت ایئر فورس میں تھا. تو ہماری اپنی جو اسیسمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ انڈیا کبھی بھی ایسی حماقت نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان پہ ایئر اٹیک کرے. اس کی وجہ جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب 2009 میں ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو میں انڈیا میں تھا. اچھا, اس ٹائم آپ انڈیا میں تھے؟ جی, میں انڈیا میں تھا. تو اس کے بعد مجھے انڈین ایئر چیف نے اپنے آفس میں میٹنگ کے لیے کہا. میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کیوں ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں اپنے بیسز پہ, آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی جہاز ادھر سے ادھر نہیں ہلایا, تو آپ کیوں بڑھا رہے ہیں اس ٹیمپرامنٹ کو یا ٹیمپریچر کو. تو میں نے ان کو کہا کہ جی, آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے ابھی بہاولپور پہ اور مرید کے پہ. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ان پولیٹیکل لیڈرز کو کیا پتہ جنگ کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں PF کی سائیکی, اگر میں آپ پہ اٹیک کروں گا 8 جہازوں سے تو آپ 16 سے کریں گے, میں 16 سے کروں گا تو آپ 32 سے کریں گے, اور اس کے بعد مجھے رکنا پڑے گا کیونکہ دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, تو وار میں تو ہم جا نہیں سکتے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کی کس کی ہوئی, میری ہوئی. اب وہ تیاگی صاحب بڑے جہاں دیدہ قسم کے ایئر چیف تھے, اور اس چیز کو سمجھتے تھے وہ. اور تو اس لیے ہمارے ذہن میں تھا کہ اب 2019 میں جو ایئر چیف ہیں وہ بھی اس حقیقت کو جانیں گے کہ اگر وہ اٹیک کریں گے تو ان کو جواب اس سے زیادہ ملے گا. بالکل. تو اس لیے ہمارا نہیں خیال تھا, لیکن انہوں نے بہرحال کر دیا اٹیک, اور اس کے بعد ان کو آپ جانتے ہی ہیں کہ منہ کی کھانی بھی پڑی. ان کا جہاز بھی شوٹ ڈاؤن ہوا, ان کا پائلٹ بھی ہمارے پاس اریسٹ ہوا. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ پولیٹیکل پریشر اتنا تھا کہ اس میں انہوں نے آپریشنل وزڈم نہیں دیکھا اور اس طرح کی حرکت کر دی. اور یہی کچھ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پیچھے کیا ہسٹری, یہی کچھ اس بار ہوا تھا. اس بار بھی الیکشنز تھے, آنے والے تھے, اس بار بھی اسی قسم کا سامنا تھا. لیکن اس بار بھی ان کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی. الیکشن میں شاید وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کا جو میڈیا تھا اس نے اس کو ایسا سپن دیا کہ ان کی عوام اس کو مان گئی. اس بار ذرا مشکل ہو رہا ہے ان کے. اچھا سر, ابھی آپ نے ابھی نندن والی وہ بتایا ہے سر, اس میں جو ابھی نندن کو واپس کرنے کا فیصلہ تھا وہ اس ٹائم آرمی چیف کا تھا یا وزیر اعظم کا؟ اس ٹائم کس کا فیصلہ تھا, اور ابھی نندن کو کیوں واپس کیا, کیا وجوہات تھی, کن وجوہات کی وجہ سے ابھی نندن کو انڈیا کو ہمیں واپس دینا پڑا؟ دیکھیں, یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ڈیسیژن کس کا تھا, بٹ آبویسلی یہ پرائم منسٹر کا ہی ڈیسیژن ہوگا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اچھا جیسچر تھا, لیکن دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایسکلیشن کو اوپر نہیں بلکہ نیچے لے کے جانا چاہیے, کیونکہ آپ نے جب ان کے جہاز کو شوٹ ڈاؤن کر دیا, پائلٹ آپ کے پاس آ گیا, تو آپ کے پاس جو وکٹری آنی تھی وہ تو آ گئی. تو اب بجائے کہ ہم اس کو اور بڑھاتے, بیکاز یاد رکھیں کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. عام طور پہ لوگوں کو
اسپیشلی انڈین میڈیا کا میں نام لوں گا, ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ کتنی زیادہ ڈیوسٹیشن لے کر آئیں گی, کیونکہ اب جو بامبس بن گئے ہیں, اب جو میزائلز بن گئے ہیں, اب جو جہازوں کی کیپیبلٹیز ہوگی ان کو ڈیلیور کرنے کی, وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اور ود ان ڈیز آپ کی اکانومی, معیشت بالکل تباہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے زیادہ یہ بہت اچھا جیسچر تھا اس وقت پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے اس کو واپس کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں تھوڑا سا اس کو جو میزائلز کے حوالے سے ابھی ایک تاثر بنا ہے اوورال, ہم جس طرح ایئر فورس کے حوالے سے اپنے جیٹس کے حوالے سے ہم نے برتری حاصل کی, کچھ تاثر اس طرح دیا جاتا ہے کہ شاید میزائلز میں ہم پیچھے ہیں. جس طرح انڈیا کے جو میزائلز ہیں ان کے ایک جو اگنی 5 ہے وہ 5000 کلومیٹر دور کی رینج ہے, اور جو ہمارے پاس شاہین ہے, شاہین 3 آئی تھنک, اس کی 2700 کلومیٹر رینج ہے. اور اس طرح کیا ہم اب میزائل میں اپنے آپ کو نئی, ہمیں زیادہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک راکٹ فورس بھی بنائی ہے, اس سب کو میں راکٹ فورس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ راکٹ فورس کا اصل کیا کام ہوگا. کیا جو ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں انڈیا میں میزائل سسٹم میں, اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ راکٹ فورس بنائی ہے, یا اس کا کوئی اور بھی کام ہوگا, کوئی اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی؟ آئی تھنک یہ تاثر کہ ہم راکٹ میں پیچھے ہیں میزائلز میں, یہ اس لیے بنا کہ اس جو مارکا ہوا تھا اس میں انڈیا نے, چونکہ جہازوں سے تو اس کو کامیابی نہیں مل سکی جو کہ مین فورس تھی, تو اس نے پھر برہموز میزائل کا استعمال شروع کر دیا. اور برہموز ایک اچھا بہت افیکٹو میزائل ہے, تو وہ میزائل آئے تو, اور ہمارے انہوں نے کئی جگہوں پہ آ کے وہ گرے بھی, تو اس سے یہ تاثر ملا کہ شاید وہ میزائل میں ہم سے آگے ہیں. میرے خیال میں اس طرح کی پرسیپشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس بڑے اچھے افیکٹو میزائلز ہیں. میزائل کی اصل میں کبھی پریفر نہیں کیا جاتا کہ جو دو نیوکلیئر آرم کنٹریز ہیں وہ میزائل ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں, بیکاز میزائل کو کنفیوز بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ نیوکلیئر آرم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک گیم ہوتی ہے, اور پاکستان کبھی بھی اس گیم میں انگیج ہونا نہیں چاہتا تھا. انفیکٹ اس مارکے سے پہلے تو یہ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف میزائل داغے جائیں گے, اور انڈیا نے مطلب اس ایک نیو نارم جس کو کہتے ہیں وہ بنا دیا. اور لیکن یہ ٹرینڈ آبویسلی کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. لیکن اب اگر ان کے پاس 5000 کلومیٹر والا اگنی ہے تو اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری تو ویٹ تھی بہت کم ہے, وہ تو کہیں جا کے یورپ میں گرے گا. یورپینس کو ڈرنا چاہیے اس سے, یا مڈل ایسٹ کو ڈرنا چاہیے, ہمیں نہیں. ہمارے پاس جتنے ہیں وہ انڈیا کے مطلب اینڈ تک جا سکتے ہیں, اور دے آر اسپیسیفک. ہم نے ہمیشہ سے اپنا ایم بتایا ہوا ہے کہ ہم ایک مطلب ایک ڈیفینسو مطلب پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو کرتے ہیں. ہمارے اوفینسو ایمز نہیں ہیں, بٹ جب ہوگا تو پھر ہمارے پاس اوفینسو پاور جو ہے وہ اس سے کوئی کم نہیں ہے. سر, ہم پچھلے دنوں میں کچھ عرصے پہلے شاید ہم کوشش یا کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی کہ ہم اپنے جو میزائل سسٹم ہیں ان کو لانگ رینج بنانا چاہ رہے تھے, لیکن جو امریکہ ہے انہوں نے جن کمپنیوں سے ہم نے یہ چیزیں لینی تھی اس کے مختلف پارٹس اور چیزیں, ان پر پابندی لگا دی تھی کہ یہ نہیں دینی. ٹھیک ہے, اور دوسری جانب انڈیا کے پاس امریکہ تک اس طرح کے تجربات کر رہا ہے کہ امریکہ تک بھی اگر وہ کچھ کرنا چاہے اپنا میزائل لانچ تو وہ کر سکتا ہے. ایک طرف پاکستان پر پابندی ہے اور دوسری طرف انڈیا کو اتنی کھلی اجازت ہے, تو یہ اس چیز کو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ اگر ہمارا جو دشمن ہے اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ورلڈ جو ہے وہ ہمیں اور انڈیا کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتی ہے. یہ کلنٹن کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا کہ انہوں نے انڈیا کو ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دینی شروع کی تھی, بیکاز وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے چائنا ایک رائزنگ پاور ہے, تو انڈیا کو ہم اس کے مقابلے میں لا کے آگے کھڑا کریں گے. تو اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ جو ایک نیوکلیئر ڈیل کی تھی, نیوکلیئر سپلائی گروپ کا حصہ ان کو بنایا گیا تھا. تو یہ سب اسی لیے کیا گیا تھا, وہ تو ہم سمجھتے ہیں. اور اس کے خلاف پاکستان نے کافی موقعوں پہ اس چیز کو بتایا بھی ہے کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنایا جائے, جس میں اور ایک نیوکلیئر پاور سمجھا جائے جیسے انڈیا کو آپ سمجھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ انڈیا کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پاکستان سے ڈفرینٹ ہیں. اگر وہ ایک 10,000 کلومیٹر والا بنا رہے ہیں تو ان کا اس کے بارے میں کوئی آبجیکٹیو ہوگا. ہمارا کوئی ایسا آبجیکٹیو نہیں ہے, اور ہمارے کوئی ایسے ڈیزائنز ہی نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں کسی بھی کنٹری کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہی ہماری کسی کے ساتھ کوئی جنگ ہے, تو ہم کیوں لانگ رینج میزائل بنائیں. بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ اسرائیل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایران سے فوقیت حاصل کر لے
اور اس سے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا. یہ آپ کے سامنے بھی ہیں, ہمارے سامنے بھی, اور یہ چیزیں خبروں میں ہر جگہ ہے یہ چیزیں کہ, اور پاکستان میں بھی قائد اعظم سے لے کر آج تک اسرائیل کو دشمن ہی سمجھا گیا ہے, اور اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرے. تو ہمیں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنانی چاہیے. ہمارے پاس بھی اس کے لیے, اب ایران جو ناکام ہوا, اس کے ناکام مکمل طور پر نہیں, لیکن اپنی جو ان کی ایئر فورس نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل ایران میں آ کر اٹیک کر گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھی. اگر ہم ابھی سے تیاری نہیں کریں گے اور ابھی سے ہم لانگ رینج میزائل نہیں بنائیں گے جو اسرائیل تک جا سکتے ہیں, کل کو وہ ہمیں بھی تو ڈسٹرب کر سکتا ہے, ہمارے اندر بھی انفینٹیٹ کر سکتا ہے, جس طرح اس نے دوسرے کنٹریز میں کی ہیں. اور اس کی ہسٹری بھی کوئی اچھی نہیں ہے اسرائیل کی آپ کے سامنے. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کبھی پاکستان پہ اٹیک کرے گا یا اس کو پاکستان پہ اٹیک کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ وہ کیوں کرے گا, اور اس کو کیونکہ کامیاب تو وہ نہیں ہو سکتا. مطلب لوگ تھیوریز اس طرح کی بناتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایٹامک ایسٹس ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کرے گا. اسے کوئی بھی نہیں کر سکتا ڈسٹرائے, یہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا. وہ اتنے سیکیور اور اتنے سیف ہیں. تو اسرائیل یہ کیوں اس طرح کی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے مسئلے میں پڑ سکتا ہے. مطلب اور ہمارے میزائل جو ہیں ان کی الحمدللہ کافی رینج ہے, آپ اس کے بارے میں فکر نہ کیجیے. اسرائیل کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے میزائل کی کتنی رینج ہے اور ان کی ڈسٹرکٹیو پاور کیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل کا اس قسم کا کوئی ارادہ ہے اور وہ ایسی کوئی چیز کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب جس طرح آپ نے ایئر فورس کے بارے میں بتایا کہ ایئر فورس میں کیپیبلٹی اور چیزیں, کچھ لوگوں کا یا کچھ جو اس میں سینئر لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ جس طرح ایئر فورس ہے تو اگلی شاید نیوی کی طرف بھی ہو سکتی ہے. نیوی کے حوالے سے ہماری کیا تیاری ہے, نیوی کے حوالے سے ہم کتنے پریپیئرڈ ہیں؟ جس طرح ابھی لاسٹ جو یہ سارا واقعہ ہوا اس میں انڈین ٹی وی اینکرز اور وہ ایک سو کال جو میجر وہ کہہ رہا تھا کراچی پر ہم نے حملہ کر دیا. اب وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ سے جو ان کے سمرینز ہیں, جو ان کا ایک وہ بحری بیڑا ہے, اس کے تھرو انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو شاید وہ یہ خواب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے وہ پورا صرف ایک سوچنے کی حد تک تو کر لیا, لیکن شاید نیکسٹ ٹائم ان کا یہ بھی پلان ہو کہ ہم اس طرح کراچی پر اٹیک کریں گے اس سائڈ پہ جا کر. تو نیوی کے حوالے سے ہماری کیا تیاریاں ہیں, اور نیوی کے حوالے سے نیکسٹ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں, جو سب سے زیادہ جو ڈسپیرٹی ہے نا فورسز کے درمیان میں, وہ پاکستان نیوی اور انڈین نیوی کے درمیان میں, یعنی کہ تناسب بہت بری طرح انڈین نیوی کی فیور میں ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان نیوی کی جو پرفارمنس رہی ہے پیس ٹائم میں اور پچھلی وارز میں بھی, وہ بہت ہی ایکسیلنٹ رہی ہے. اور آج کل کے دور میں جہازوں کی موومنٹ بیکاز آف دی ایئر فورس وہ بہت مشکل ہوگی. آپ نے دیکھا نا, نیوی ان کا جو کیریئر تھا وہ بھی 450 میل دور کھڑا رہا اور اس کے آگے آیا ہی نہیں, کیونکہ اگر وہ اس کے آگے آتا تو ہم لوگ اپنے جہازوں سے لانگ رینج جو ایئر ٹو سی میزائل ہیں اس سے ان کے جہازوں کو اڑا دیتے. تو وہ اس لیے جہاز جو ہیں آج کل کے دور میں یہ موو نہیں کر پائیں گے دشمن کی ٹیریٹری میں, بیکاز ایئر جو ہے وہ ان کو ڈسٹرائے کر دے گی. اور سب میرینس بھی کر سکتی ہیں یہی کام. ہاں, اب سب میرینس کی گیم زیادہ ہوگی, کیونکہ سب میرین کیسے سنیک ان کر کے ہماری بامبے پہنچ گئی, ان کی کراچی آ گئی اور وہاں سے انہوں نے میزائل کو داغ دیے, بٹ اس سے وہ بہت ماس لیول کی ڈسٹرکشن نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ ابھی ریسنٹلی ترکی کے ساتھ ہم کوئی جیٹس وغیرہ یا کوئی طیارے کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری ڈیفنس جو ایئر فورسز ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ترکی کے ساتھ ہماری بہت عرصے سے یہ کولیبریشن ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے. اور ٹرک جو ایروسپیس انڈسٹری ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. وہ نہ صرف کہ مسلم ورلڈ کی سب سے ایڈوانس ہے بلکہ ورلڈ میں بھی اس کا کوئی بہت ہی مطلب ود ان آئی تھنک 10 میں وہ آ رہی ہوگی. تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ دو برادر ممالک مل کے جوائنٹ ریسرچ کریں نئے جہاز بنانے کے لیے. تو ہماری ان کے ساتھ اسی قسم کی جو کولیبریشن چل رہی ہے جس میں ان کے بہت سارے انجینئرز ہمارے پاس ہیں, ہمارے انجینئرز وہاں ہیں, تو ہم مل کے
ایک نیکسٹ جنریشن جہاز بھی ایک تیار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو UAVs ہوتے ہیں یا ڈرونز ہیں اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں. ابھی موجودہ دور میں جو ہم نے دیکھا کہ اس ساری وار کے بعد جو ڈپلومیسی تھی وہ پاکستان کی بڑی بہترین ہو گئی. فیلڈ مارشل کی جس طرح ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے بعد اور انڈیا کو ہم دیکھیں تو 31 ٹائمز انڈیا کو ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے صلح کروائی ہے دونوں کنٹریز کی، اور نریندر مودی اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے. اور ڈپلومیسی اوور آل دیکھی جائے تو پاکستان کی بہت بہترین ہو گئی ہے. اس میں کس کا فیلڈ مارشل کا سب سے زیادہ کردار ہے، کس کا کردار ہے جو ہم اتنی پیک لیول کی ڈپلومیسی میں چلے گئے ہیں؟ اور انڈیا جو کہا جاتا تھا کہ اس کے پوری دنیا کے ساتھ بہترین تعلق ہیں لیکن پاکستان کے نہیں ہیں، تو یہ ڈپلومیسی کا اچانک کس طرح اس کو ہم نے، اور کیا چیزیں ہوئی ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہم اتنی بہترین ڈپلومیسی کی طرف گئے ہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر تو آئی تھنک ایک ویری انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی وقت ایک نیا ایک ٹرن دے سکتے ہیں اور پرسیپشن ہی چینج کروا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا انڈیا کے ساتھ یہ جو مارکا ہوا تھا، بنیاد یہ بنا ہے. کیوں یہ بنیاد بنا ہے؟ اس لیے کہ اس سے دنیا نے انڈیا کو ایک غیر ذمہ دار ملک سمجھا کہ اس نے بغیر کسی پروف کے، شواہد کے اس نے اٹیک کر دیا. دوسرا، دنیا نے اس چیز کو بڑا برا بنایا کہ وہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہو کے اس نے دوسرے نیوکلیئر آرمڈ کنٹری پہ اٹیک کیا ہے یہاں پہ. تیسرا یہ کہ پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کا میڈیا جو تھا وہ کتنا غیر ذمہ دار تھا، اور اس نے کتنی غلط رپورٹنگ کی، پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوئی. چوتھا، پھر اس سب کی وجہ سے خطے میں انڈیا کا جو ایک امیج تھا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا. کیونکہ جب خطے کے جو پڑوس کے ممالک ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی اتنی پٹائی ہو گئی اس چھوٹے سے مارکے میں، اور یہ ایک جہاز بھی شوٹ نہیں کر سکے، اور ان کے جہاز پہ جہاز گرتے جا رہے ہیں، تو انڈیا نے جو ایک اپنا وہ بلی والا ایک بنایا ہوا تھا امیج اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ریجن کا، وہ ایک دم ختم ہو گیا. آئی تھنک وہ کم سے کم 20 سال کے لیے ختم ہو گیا. اور یہ سب سے بڑا شوق ہے انڈیا کے لیے، ادر دین کہ ان کا جو ورلڈ لیول کا امیج تو گیا ہی گیا، یہ ایون ریجنل لیول پہ، پھر ورلڈ لیول پہ ان کے امیج کو ہوا. پھر نریندر مودی صاحب پہ بہت زیادہ کوسچننگ سٹارٹ ہوگی بائی پولیٹیکل کلاس. پھر جو انہوں نے ڈینائی کرنا شروع کیا کہ سیز فائر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروایا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو رشین آئل خریدتے رہے اس وار میں ٹرمپ صاحب کی وارننگ کے باوجود. ان سارے فیکٹرز نے مل کے اپنا رول پلے کیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیمپریری طور پہ، میں ٹیمپریری اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں کہ ملکوں کی جو ایک دنیا کے اندر ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے یا ایک شناخت ہوتی ہے، وہ کچھ عناصر کی بیس پہ ہوتی ہے، جس میں آج کل آپ کی اکانومی بہت بڑا فیکٹر پلے کر رہی ہے. اکانومی انڈیا کی از اے رائزنگ اکانومی، ہماری اکانومی از اے اسٹیٹک اکانومی، ٹھیک ہے. تو ہم یہ اگر کہہ دیں کہ انڈیا فار ٹائمز ٹو کم دنیا میں بالکل وہ ہو گیا ہے، ڈاؤن ہو گیا ہے، تو یہ بالکل غلط ایزمپشن ہوگی. کبھی بھی اپنے دشمن کو آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ آپ کو سوٹ انالیسس جس کو کہتے ہیں وہ تو غلط نہیں کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ان دیٹ. سو اب بات یہ ہے کہ ایئر فورس نے آپ کو ایک ڈپلومیٹک لیوریج تو دلوا دی ہے کہ آپ کو ایک جمپ بورڈ مل گیا ہے ڈپلومیسی کو. اب اس کو ڈپلومیٹس اور حکمران کیسے یوز کرتے ہیں یہ اب دیکھنا ہے. بالکل. اچھا سر، ابھی ریسنٹلی جو انڈین ایئر چیف ہیں انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ جنگ شاید دوبارہ شروع ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ ہوا اور اس سب چیزوں کے باوجود نریندر مودی کی جو سوچ ہے، ہندوتوا کی جو ایک سوچ ہے پاکستان کے خلاف، کیا وہ دوبارہ جنگ کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان میں اتنی ابھی ہے کہ وہ دوبارہ سے جنگ چھیڑ لیں؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپریشن سندور بھی ختم نہیں ہوا، ہم تو ابھی تو جنگ ختم ہی نہیں ہوئی. تو یہ تمام چیزیں، کیا جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ہے یا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے کہ
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ ختم کروائی ہے، تو انڈیا ان کو تو اس بری طرح ناراض نہیں نہ کرنا چاہے گا. اور دوسری ہے کہ ریزن لیکن کوئی نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو انہیں ناراض کر رہے ہیں نا بار بار نریندر مودی کو کہہ کر کے. اچھا ویسے ایک بات اس میں اور کہ نریندر مودی کیوں نہیں مان لیتے کہ جنگ ٹرمپ نے رکوائی ہے؟ کیا مطلب کہ ایسا بھی کیا، وہ تو مطلب خود کہتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے ٹرمپ، اور یہ وہ ساری الیکشن کمپین میں ساری چیزیں وہ ٹرمپ اور نریندر مودی نے کی ہیں، تو پھر ماننے میں کیا حرج ہے کہ ٹرمپ نے؟ ایکچولی اس میں میرے خیال میں وہ ایک غلطی کر بیٹھے ہیں کہ پہلی بار انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، اور ڈینائی کرنے کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ کہہ بھی دیتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، بیکاز اٹس این اسٹیبلش فیکٹ کہ ایک سپر پاور امریکہ جیسی رکوا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنا پولیٹیکل اور ملٹری لیوریج ہے. اب ایک بار چونکہ انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا، اس ڈینائل کے پیچھے ان کو بار بار ڈینائی کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ پھر میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور غصہ دلوا رہا ہے. تو اور کوئی ریزن نہیں ہے میرے خیال میں اس کی. تو فیوچر وار کے بارے میں ہم بات کریں. جی ہم فیوچر وار، تو میرے خیال میں فیوچر وار اس لیے مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہی. ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، تو انڈیا ان سے تو اتنا بڑا ایک قسم کا وہ جھگڑا مول لینا نہیں چاہے گا. دوسرا یہ کہ انڈیا کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے جنگ کرنے کا، کیونکہ پہلے تو اس نے ایک پہلگام والا بنایا اور اس نے اٹیک کر دیا. اور اگر آپ کو یاد ہو اس اٹیک کے بعد اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے اٹس ناٹ ڈن، اگر آپ پاکستان کچھ نہ کرے تو میٹر از ریزالوڈ. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کی طرف سے تو میٹر ریزالو ہو چکا ہوا ہے. تو اگر آپ وہ جنگ کرنا چاہے گا تو کس بیس پہ کرے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی ایئر فورس کی جو ویکنیسز ہیں جس کی بیس پہ وہ ہوا تھا وہ ان کو پورا نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ تو ان کے آفیسرز کہہ رہے ہیں، آرمی کے آفیسرز کہہ رہے ہیں حاضر سروس کے، ہمارے پاس یہ چیزیں تھیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں. یہ تو ان کی طرف سے اپنی طرف سے بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. اچھا سر، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو جنگیں جو چیزیں ہوگی، وہ آپ بھی ایئر فورس میں رہے ہیں، آپ کو زیادہ آئیڈیا ہے کہ اب وہ ایئر فورس کی جنگیں رہ گئی ہیں. تو ایئر فورس میں بھی ہم اب جو نیکسٹ جنریشن پہ جا رہے ہیں وہ ڈرونز کی طرف جا رہے ہیں. اب جس طرح اس دفعہ انہوں نے انڈیا نے ڈرونز جس طرح پاکستان میں بھیجے، تو ایک دفعہ تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا، اس طرح کی فیلنگ تھی، کیونکہ وہ لاہور تک آئے، پھر وہ گر رہے ہیں، کبھی لاہور گرا، کبھی گجرانوالہ، کبھی کوئی کہیں، تو اس طرح وہ اچانک سے. تو ڈرون میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور نیکسٹ ڈرونز کے حوالے سے ہمیں کیوں جیٹس اور جہاز بھیجنے پڑتے ہیں؟ ہم خالی ڈرونز ہی بھیج کر اپنے جو ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے کیا؟ دیکھیں، ڈرونز شاید 40-50 سال کے بعد یا ممکن ہے 30 سال کے بعد یہ ڈرونز کی وار فیئر رہ جائے، لیکن ابھی فی الحال ڈرونز کی وار اس لیے نہیں بن سکتی کہ جہاز بہت زیادہ ویپن لوڈ لے کے جاتا ہے. ڈرونز ابھی اتنا زیادہ ویپن لوڈ لے کے جا نہیں سکتے، تو ایک یہ ان کی لمیٹیشن ہے. پھر جہاز میں پائلٹ بیٹھا ہوا موقع پہ ڈیسیژن لے کے صورتحال کو کافی تبدیل کر سکتا ہے. ڈرون ابھی اس لیول کے بنے نہیں ہیں جو اتنے مینووربل ہوں اور اتنے زیادہ لوڈ لے کے جا سکتے ہوں. تو کچھ اس کے ساتھ لمیٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے ابھی جہاز جو ہیں وہی یوز ہوں گے آنے والے کچھ عرصے تک. لیکن پھر فیوچر میں اوبویسلی یہ شاید ڈرون کی جنگ رہ جائے، اور ڈرون میں بھی اب وہ بہت طرح کے ڈرون ہو گئے ہیں. اب سوامس یعنی کہ پورا کہ سینکڑوں ایک ساتھ بھیج دیے گئے تاکہ اینیمی کے کلٹر کر دیں آپ ریڈار سکرینز کو. ان کے پاس ان کو ایک ریئیکشن ڈیلیما میں ڈال دیں آپ کہ اب کریں کیا اتنوں کا. اور بہت تو یہ سب چیزیں آنے والی ہیں. پاکستان الحمدللہ بہت زیادہ اس میں آگے ہے، اور پی ایف نے ڈرونز ٹیکنالوجی اور ڈرونز کی مینوفیکچرنگ ہے، یہ کسی حالت میں بھی انڈیا سے پیچھے نہیں ہے. بالکل. چائنا کی ہمیں کتنی سپورٹ ہے اس سب میں؟ یہ جو سارا آپریشن ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں، اس میں ہمیں چائنا کی کتنی سپورٹ تھی اس سارے چیزوں میں؟ آئی تھنک چائنا کی سپورٹ زیادہ ہم نے چائنا کو سپورٹ دی ہے کہ ہم نے ان کے جہاز کو، ہم نے ان کے میزائلس کو اس طرح امپلائی کیا ہے کہ اب دنیا میں ان کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو اٹس اے ٹو وے تھنگ. چائنا کی بہت ہمیں سپورٹ رہتی ہے اوبویسلی جب ہم نیو ٹیکنالوجیز پہ جاتے ہیں، اور اگر چائنا ان میں آگے ہے تو ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے بھی چائنا کی، ہمارے انجینئرز نے ایرو اسپیس کے ٹیکنالوجیکلی بہت ہیلپ کی ہوئی ہے. اس وقت میں جب چائنا ان چیزوں میں اتنا ایڈوانس نہیں تھا تو ہم ہی اس کے کاکپٹ ڈیزائننگز کرتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے. اور اب اس وقت ایک بہت بڑی پاور ہیں، بہت زیادہ ایڈوانس ہیں. اور وہ چونکہ ہم ان کے بہت ہمارے ان سے پرانے اور دیرینہ فرینڈشپ ہے تو وہ اس فرینڈشپ پہ ہمیشہ پورا اترتے ہیں.
بالکل سر، لاسٹ میں کوئی نوجوانوں کو آپ کی طرف سے کوئی جس طرح آپ اپنے ایئر فورس میں بھی تھے تو اس ٹائم آپ کی نوجوانوں سے بات بھی ہوتی ہوگی جو ایئر فورس میں، جس طرح آپ تو ایئر مارشل تھے، تو کیا مورال ہوتا ہے جنگ کے ٹائم ایئر فورس کے نوجوانوں کا، جو ایئر فورس میں جو یہ جیٹس ہمارے پائلٹس ہوتے ہیں، جو کیپٹن ہوتے ہیں، کیا مورال ہوتا ہے اور کس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے؟ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اندر کی بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں نا. دیکھیں، ایئر فورس از اے کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے جو کسی بھی دنیا کی اور فیلڈ سے مماثلت رکھتی نہیں ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز فورس ہے، مطلب پی ایف ان پرٹیکولر. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں تو ہمارے ایک پائلٹ تھے فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العاظم، انہوں نے 3 ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے لڑتے ہوئے ہمیشہ جہاز گرائے. انہوں نے پہلے 65 میں انڈیا کے ایک جہاز کو شوٹ کیا، ایک کو ڈیمیج کیا. پھر 67 کی وار میں وہ جارڈن کی طرف سے انہوں نے اسرائیل کا جہاز شوٹ کیا. پھر اسی 6 ڈے وار میں وہ عراق چلے گئے اور انہوں نے 2 اسرائیلی جہاز شوٹ کیے. یعنی کہ 3 ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے انہوں نے کیا. ایم ایم عالم صاحب کا ریکارڈ دیکھ لیجئے. پھر دیکھیں کتنی چھوٹی ایئر فورس، کتنے بڑے دشمن کو انہوں نے 65 71 میں کیسی ہم نے ان کی دھنائی کی، اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک اچھی لیڈرشپ کی وجہ سے. ہم لوگ بڑے لکی تھے کہ ہمیں ایئر مارشل اصغر خان اور پھر ایئر مارشل نور خان جیسے لیڈر سٹارٹ میں ہی ملے، اور اس کے بعد آنے والے پھر ایئر چیفز تھے، انہوں نے انہی کی لائنز پہ کام کیا، اور ہوتے ہوتے آج ہم یہ ایئر مارشل بابر جو ہیں، ہی از ویری گفٹیڈ، بہت ہی ہارڈ ورکنگ آفیسر ہیں، اور انہوں نے بھی ایئر فورس کو ایک بہت اونچے لیول پہ لے گئے ہیں. باقی جہاں تک پائلٹس کی بات ہے تو پائلٹس ہمیشہ ایک جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے ہی بہت تھرلنگ پروفیشن، جہاز اڑانا اٹ سیلف از ویری تھرلنگ، اور یہ اس میں بہت ہی آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ریئیکشن چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ روز مطلب موت کے منہ میں جاتے ہیں. ایکچولی جب آپ روز اپنے جہاز کو ٹیکسی کرنے لگتے ہیں تو وہ جو ایک ایئر مین آپ کو وہاں پہ لاسٹ سیلوٹ کرتا ہے تو اٹ کوڈ بی یور لاسٹ سیلوٹ. بالکل. اور آپ دن میں 1 2 3 مشن فلائی کرتے ہیں، اور پھر جب 12 جہاز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنے پاس ایک دوسرے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان اللہ میں ہی ہیں جو مطلب محفوظ رکھتے ہیں. بالکل. تو بہت جذبہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جذبہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا دشمن ہوگا تو پت سی بات ہے کہ دشمنیاں ختم ہو جانی چاہیے. بالکل. اچھا سر، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں 2-3 ہی پروفیشن زیادہ سننے کو ملتے تھے. کسی سے پوچھیں کہ وہ یا تو ڈاکٹر کہتا تھا یا پائلٹ کہتا تھا یا اسی طرح کی، یا بزنس میں، اس طرح کی 2-3 چیزیں ملتی تھی. تو ایک جب یہ پائلٹ اب اگر کوئی بننا چاہے، مطلب چاہے وہ فوج میں ہو، جیسے فوج میں اگر کوئی جانا چاہے، تو اس طرح کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے لاسٹ میں آپ؟ اس مارکے کے حوالے سے قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ایئر فورس نے ایسا پرفارم کیا ہے تو باقی انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں پرفارم کر سکتے؟ ہاں، ایسا کوشچن. بالکل. وہ اس لیے پرفارم کیا ہے کہ ہمارے 2-3 چیزیں ہیں جو ایئر فورس میں ہمیشہ فالو ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہارڈ ورک، انتہائی محنت اور مسلسل محنت. دوسرا یہ کہ میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور تیسرا یہ ایک جدوجہد نیو ٹیکنالوجیز کی طرف جانے کی. تو اگر باقی انسٹیٹیوشنز بھی اسی طرح چلیں تو سارا ملک پی ایف کی طرف پرفارم کرنا شروع ہو جائے گا. بالکل. ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور انہوں نے 3 پوائنٹس بھی بتا دیے جو ہم اپنے ہر ادارے، ہر چھوٹی چیزوں، جو بھی ہماری ڈیلی کے معاملات ہیں، اگر ان میں ہم ان چیزوں کو ڈال لیں اور ان پوائنٹس کو نوٹ کر ان میں ہم امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں ہر جگہ بہترین رزلٹ ملیں گے. ناظرین، بہت آپ سب کا بھی بہت تھینکس جنہوں نے یہ پورا پوڈ کاسٹ سنا، اور میرا یہ انفولڈ پاکستان میں فرسٹ پوڈ کاسٹ تھا. اور سب سے بڑھ کر تھینکس ایئر مارشل جو ہمارے شاہد اختر الوی صاحب ہیں، ان کا ہمارے پاس آنا اور آپ کے سامنے اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز اور یہ پورے جو بنیاد المرصوص اور یہ پورے ایئر فورس کے حوالے سے جو ہمیں انفارمیشن دی، انتہائی امپورٹنٹ اور بڑی جسے کہیں کہ اہم انفارمیشن ہم سنی، اور ہمارے علم میں بھی اس سے اضافہ ہوا. فی الحال کے لیے انفولڈ پاکستان سے معمر قذافی کو اور ایئر مارشل شاہد اختر الوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.